زبان کی مبادیات پر اگر بات کی جائے تو مادری زبان کس طرح سے دوسری زبانوں سے مختلف ہے اور کن حوالوں سے یہ مختلف ہوتی ہے؟ مادری زبان جو ہے یہ بہت سے حوالوں سے کسی بھی دوسری زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ پہلا جو فرق ہے جس کے اوپر میں زور دینا چاہوں گا، جو زبان انکانشیس لیول پہ سیکھی جاتی ہے۔ اچھا، انگلش کے اندر دو الفاظ ہیں جن سے اس فائن لائن کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، ان کی اس فرق کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہے ایک لرننگ ہے اور دوسرا ایکوزیشن ہے۔ جو ایکوزیشن ہے یہ انکانشیس لیول پہ ایک لرننگ پروسیس ہے جس کے اندر انسانی ذہن جو ہے یہ شعوری طور پہ کار فرما نہیں ہوتا، اس کے اندر پوری اس کی جو فیکلٹیز ہوتی ہیں، کوگنیٹو فیکلٹیز ہیں، وہ انکانشیس لیول پہ اس کو سپورٹ مہیا کر رہی ہوتی ہیں اس سیکھنے کی عمل کو۔ سیکھنے کی عمل سے میری مراد یہ ہے کہ جو زبان ہے جسے ہم مادری زبان کہہ رہے ہیں، یہ اس علاقے کے اندر معاشرے اور معاشرت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے، وہ معاشرے اور معاشرت کو جوڑتی ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کام کرتی ہے کہ یہ سارا کام جو انکانشیس لیول پہ کر رہی ہے، اس میں ایک ریلیشن شپ اس نے بنانا ہوتا ہے۔ ریلیشن شپ انسان کا معاشرے کے ساتھ بھی ہے، لیکن جو بنیادی فلسفیکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو سائن اور ریفرنٹ کے درمیان جو ایک تعلق بنتا ہے وہ مادری زبان کے اندر ہی بنتا ہے اور وہ انکانشیس لیول پہ بنتا ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ معاملہ شفٹ ہوتا ہے کسی بھی دوسری زبان کی طرف تو یہ کانشیس پروسیس بن جاتا ہے، یہ ایفرٹ لیس نہیں رہتا۔ ہم نے شعوری طور پہ اس رشتے کو جنم دینا ہے، پیدا کرنا ہے، یعنی کہ اٹس دا ری برتھ آف دیٹ ریلیشن شپ بٹوین اے سائن اینڈ ریفرنس۔ تو پہلے جو ایک سگنیفیکیشن کا پروسیس تھا وہ نیچرل بھی تھا اور انکانشیس بھی تھا۔ اب کسی بھی دوسری زبان کے اندر یہ پروسیس انکانشیس بھی نہیں رہتا اور نیچرل بھی نہیں رہتا، اس لیے آپ کو بہت ساری ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، پٹ کرنی پڑتی ہے کسی بھی دوسری چیز کو سمجھنے کے لیے اپنی زبان کے اندر بھی۔ جیسے ہی آپ کسی دوسری حقیقت کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہی کسی زبان کے اندر اپنی حقیقت کو سمجھنا ہی اتنا ہی مشکل ہے۔ یعنی کہ جو آپ کا ایک ریلیشن شپ ہے سائن اور ریفرنٹ کا، لفظ اور شے کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ قدرتی طور پہ آپ کی مادری زبان کے اندر موجود ہے جو علم کو جنم دیتا ہے۔ لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے جس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ رشتہ لفظ اور شے کا انڈائریکٹ پروسیس کے ذریعے اسٹیبلش ہوگا تو یہ صرف انفارمیشن کریٹ کرے گا، یہ علم کریٹ نہیں کر سکتا، چونکہ آپ کے علم نے کریٹ ہونا ہے کسی ایک مخصوص انوائرمنٹ کے اندر جس میں لفظ اور شے جو ہیں وہ آپس میں ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ کے اندر ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ مثال کے طور پہ چائنیز ہے یا رشین ہے یا جرمن ہے، اس کا اگر ہم استعمال اس کانٹیکس کے اندر کریں گے تو کوڈ وہاں کا آئے گا اور حقیقت ادھر کی ہوگی، یعنی کہ حقیقت اور کوڈ وہ لفظ جو ہے وہ کسی ایک ہی کلچر کا ہوگا تو علم کی ترسیل ممکن ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کی کنسیپچولائزیشن جو ہے وہ بھی انکانشیس لیول پہ ہوگی، جس میں ہیومن ایفرٹ نہیں ہوگی، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور جو اس کے پیچھے گرامیٹیکل پرنسپلز آئیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہر بچے کو ودیت کیے جاتے ہیں، اور وہ ایک بلیک باکس کی شکل میں انسان کے دماغ کے اندر موجود رہتے ہیں، اور وہ جس چیز کی طرف بھی بڑھتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ تقریباً لینبرگ کی کریٹیکل پیریڈ ہائپوتھیسس کے مطابق تقریباً 13 سے 15 سال تک چلتا ہے، اور یہ بایولوجیکل فاؤنڈیشن آف لینگویج، یہ اس کی کتاب تھی جس کے اندر اس نے اس مدعا کو بیان کیا۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ جو انسان کے نیورانز ہیں برین کے، یہ میچوریشن کے عمل کی طرف شروع ہو جاتے ہیں، یا میچوریشن ان کی شروع ہو جاتی ہے تقریباً اراؤنڈ 50 ایئرس، 15 کے قریب، 15 سال سے 13 سے 15 سال کی عمر کے قریب جا کے کسی بھی بچے کے ذہن کے جو نیورانس ہیں وہ میچیورٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں یا میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے اندر جو الاسٹیسٹی ہے سیکھنے کی وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی چیز، یعنی کہ وہ جو رشتہ ہے لفظ اور شے کا، اگر آپ اس کو 13 سال سے پہلے اس کلچر کے اندر بچوں کو سکھاتے ہیں
تو وہ فار لائف اس کی ایک علم کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے ذہن کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ چیزوں کو، جب دوسری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے گا اس ایک پرنسپلی گورنڈ فینومینن کی بنیاد پہ، تو اس کو بہت آسانی سے چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تو ایک اس کا حصہ تھا، مجھے تھوڑا سا اور وقت چاہیے اس کو